اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے اور آج کے ایپیسوڈ کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ آج کے ایپیسوڈ کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گی۔ کائنڈلی جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے ریویو شیئر کریں اور آگے بھی لوگوں کو شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ الیک سلیک اور حال احوال پوچھنے کے بعد اس نے مسز ریان کی ٹانگیں دباتے ہوئے کہا، مما مجھے آپ سے کچھ بات کرنا تھی۔ مسز ریان کا لہجہ پہلے سے کافی نرم تھا۔ اس نے بہت ہمت اکٹھی کی۔ ہاں وہ کسی فرعون سے تو بات کرنے نہیں آئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ وہ اس کی ماں تھی، مسلمان تھی۔ دوبارہ دعا مانگ کر اس نے وہ کہہ ڈالا جو وہ کہنا چاہتی تھی۔ اتنا تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم باز نہیں آؤ گی۔ بچپن میں ہی ایسے ضد کر کے اڑ جایا کرتی تھی۔ فاطمہ کی دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ کیا واقعی اس کی دعا قبول ہو گئی تھی کہ ہم فنکشن سیپریٹ رکھیں گے، فیملیز ویٹرز کا ارینج کر لیں گے؟ پلاننگ چل رہی ہے ابھی، اس لیے میں نے اور تمہارے بابا نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا۔ مسز ریان نے بہت دھیمے سے لہجے میں کہا۔ اتنا زور سے مت دباؤ، مجھے پین شروع ہوگی، انہوں نے فاطمہ کو پیار سے جھڑکتے ہوئے کہا، جو فطرت جذبات میں ان کی سنتے سنتے زور سے پیر دبانے لگی تھی۔ او مما، آئی لو یو سو مچ، اور وہ آنکھوں میں نمی لیے تیزی سے آگے بڑھ کر ماں کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ مسز ریان نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ان کی نگاہوں کے سامنے خواب میں دیکھے فاطمہ کے روشن ہاتھ گھوم رہے تھے۔ انہوں نے پیار سے فاطمہ کے گرد اپنے بازوؤں کی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ میں واپس نہیں جا رہی اماں۔ سمجھتے کیا ہیں وہ لوگ؟ وہ جو بھی کہتے رہیں گے میں برداشت کرتی رہوں گی، نائلہ نے روتے ہوئے اپنی ماں کے دامن میں سر چھپاتے ہوئے کہا۔ ہاں کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی جانے کی، خود منانے آئے گا عزیز۔ تم لوگوں کے والد زندہ ہوتے تو کسی کی جرأت نہ ہوتی کچھ کہنے کی، انہوں نے پیار سے اپنی بیٹی کا سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں جتنا بھی کر لوں ان کا، انہیں وہ نظر نہیں آتا، انہیں بس سائرہ جیٹھانی میں ساری اچھائیاں نظر آتی ہیں۔ وہ خوبصورت ہے، وہ کھانا اچھا بناتی ہے، وہ فیشنیبل ہے، اسے شادی کے فوراً بعد اولاد ہو گئی تھی۔ اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں اس جیسی نہیں ہوں؟ ان کی اپنی پسند تھی تو مجھے بہو بنا کر لے گئے تھے نا۔ اللہ پوچھے انہیں کیسے میری بیٹی کو کمزور کر دیا ہے۔ تو چپ کر کے ادھر رہ، میں ابھی زندہ ہوں، تیرا بھائی موجود ہے، ہم تجھے کپڑا روٹی دے سکتے ہیں، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نائلہ اب سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ شادی کو ابھی 5 ماہ ہی ہوئے تھے۔ اماں اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے مزید اسے کورید رہی تھی۔ یہ مرضات ایسی ہی ہوتی ہے، جتنا ان کے ساتھ وفا کر لو، ایک غلطی پر سارا کیا کرایا منہ پر مار دیتا ہے۔ اور سائرہ، اسے کیا ضرورت پڑی تیری ساس کے کان بھرنے کی؟ عزیز تو سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ بھی اپنی ماں بہنوں کی باتوں میں آ گیا۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے تو۔ نائلہ ماں کی باتیں سن کر خاموش ہی رہی تھی۔ بدگمانیوں کے درختوں کی جڑیں مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ شیطانی چیلا اپنا کام دکھا رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ میاں بیوی کی لڑائی کروا کر اب وہ اپنے آقا ابلیس کو بہت خوش کر دے گا۔ 1 ہفتہ ہونے کو تھا نائلہ اپنے گھر واپس نہیں گئی تھی اور نہ ہی عزیز اسے لینے آیا تھا۔ شہریار کو اصل وجہ نہیں بتائی گئی تھی مگر وہ سمجھ گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ نائلہ، وہاں سب خیریت ہے نا؟ آخر کو وہ پوچھ ہی بیٹھا۔ کدھر؟ نائلہ نے موبائل کی اسکرین سے نظریں ہٹاتے ہوئے بغیر بے پرواہی سے شہریار کی طرف دیکھا۔ تمہارے گھر بھئی، اور تم سے کہاں کا پوچھنا ہے میں نے، وہ چڑ کر بولا۔ ٹھیک ہے، اور عزیز؟ ٹھیک ہوں گے وہ بھی، وہ بستور موبائل کی اسکرین پر انگلیوں سے اسکرولنگ میں مصروف تھی۔ ٹھیک ہوں گے؟ کیا مطلب؟ تمہاری بات نہیں ہوئی؟ نہیں، انہوں نے نہیں کی۔ تم ذرا موبائل سائڈ پر رکھ کر بات کر سکتی ہو؟ شہریار کو کوفت ہو رہی تھی۔ بولو، اس نے موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، کیا تمہاری اور عزیز کی لڑائی ہوئی ہے؟ میری نہیں ہوئی لڑائی کوئی، انہوں نے مجھے ڈانٹا، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بلا وجہ؟ شہریار نے وجہ جاننا چاہی، کیونکہ اس سے علم تھا کہ جذبات میں ایک سچی بات کے ساتھ 10 جھوٹی باتیں بھی شامل کر دی جائیں گی۔ نہیں، بلا وجہ تو نہیں، مگر پیار سے بھی تو سمجھایا جا سکتا تھا۔ وہ متوجہ ہوئی۔
تو انسان ہے، غصہ آ ہی جاتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ چھوٹی بڑی بات تم اماں کو فون کر کے بتاؤ یا ناراض ہو کر آ جاؤ، شہریار نے بھویں سکیڑتے ہوئے کہا۔ میں نے بالکل ٹھیک کیا، انہیں بھی احساس ہونا چاہیے اس چیز کا۔ شہریار نے نائلہ کو اس طرح کے لہجے میں بات کرتے دیکھا تو اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ نائلہ، اصولاً یہ باتیں تو امی کو تمہیں سمجھانی چاہیے تھی، مگر خیر، دیکھو ہم سب انسان ہیں نا، غصہ تو آ ہی جاتا ہے، پھر کچھ دیر بعد چلا بھی جاتا ہے، مگر اس غصے میں کیا ہوا ری ایکشن اپنے اثرات چھوڑ جاتا ہے۔ اگر عزیز کو کسی بات پر غصہ آیا ہی تھا تو تم نے کیوں نہ صبر کیا؟ تم کیوں نہیں کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی؟ یقین کرو، اگر تم 2 گھنٹے خاموش ہو جاتی یا اس کے غصہ اترنے کا انتظار کرتی، منانے کی کوشش کرتی، وہ خود تم سے معافی مانگتا، مگر تم نے فوراً ہی یہاں آنے کی۔ اس طرح تو اس کا غصہ مزید بڑھ گیا ہوگا۔ بڑھتا رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس نے اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے کہا۔ نائلہ، وہ تمہارا شوہر ہے۔ ایک عورت کے لیے شادی کے بعد سب سے اہم رشتہ یہی ہوتا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، ایک بیوی کو کبھی اپنے شوہر کے مزاج کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ یاد رکھو، اگر ایک عورت مرد کے سامنے اکڑتی ہے نا، تو مرد اس سے 10 قدم دور چلا جاتا ہے۔ بظاہر وہ ساتھ بھی رہے، مگر اس کا دل اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک اچھی بیوی شوہر کا خوبصورت لباس ہوتی ہے۔ جیسے ایک لباس انسان کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، ویسے ہی ایک اچھی بیوی کبھی اپنے شوہر کے عیب دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ وہ کون سا انسان فرشتہ ہے؟ عیب تو سب میں ہوتے ہیں۔ ایک بیوی کو ان عیبوں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، اور یہ تو محبت کے رشتے ہوتے ہیں۔ اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، مگر ان باتوں کو بدگمانیاں بنا کر کبھی دل میں رکھ کر پالنا نہیں چاہیے، ورنہ رشتے بہت کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ تم آج آئی ہو، کب تک آتی رہو گی ایسے؟ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھو، دیکھو اس کے اس رویے کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھو، اس کا اعتماد جیتو، پھر غصہ تو دور، وہ کبھی تم سے بدگماں بھی نہ ہوگا۔ نائلہ بہت دھیان سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ہاں، شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، بات اتنی بڑی نہیں تھی ویسے جتنا میں نے بنا لیا، اس نے روحان سے لہجے میں کہا۔ ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، مگر اگر تم چاہتی ہو کوئی بات نہیں، مگر آگے ایسا مت کرنا۔ اس رشتے کو تو اللہ نے قرآن میں اپنی نشانی کہا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو نا کہ وہ تم سے محبت کرے اور بے پناہ کرے، تو یک طرفہ طور پر اس کا ہر طرح سے خیال رکھو۔ اس کی طرف سے ملنے والی ہر اذیت کو خوبصورتی سے اگنور کرو، صبر کرو، دیکھنا اللہ اس صبر کا بدلہ کیسے دیتے ہیں۔ نائلہ کو اپنی شادی کے شروع والے مہینے یاد آ گئے تھے۔ واقعی سب ایسا ہی تو تھا جیسے شہریار کہہ رہا تھا۔ پھر کیا ہو گیا آہستہ آہستہ؟ پتہ نہیں شہریار، مجھے تو خود سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں پہلے ایسی نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں، دیر تو اب بھی نہیں ہوئی، بس تم اللہ کی خاطر صبر کر کے اچھا کرتی جاؤ، انشاءاللہ وہ سب ٹھیک کر دیں گے۔ شیطان کو خوش نہیں ہونے دینا اب کی بار۔ شیطان کو خوش کرنا کیا مطلب؟ اس نے اسے بھویں سکیڑتے ہوئے استفسار کیا۔ ہاں نا، شیطان جو اللہ کا دشمن ہے، سب سے زیادہ خوش ہوتا ہی تب ہے جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے۔ میں تمہیں حدیث سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے۔ ان لشکروں میں ابلیس کے زیادہ قریب اس کا درجہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے زیادہ فتنہ باز ہوتا ہے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آ کر کہتا ہے، میں نے ایسا ایسا کیا، تو شیطان کہتا ہے، تو نے تو کچھ بھی نہ کیا۔ پھر ایک اور لشکر آتا ہے اور کہتا ہے، میں نے ایک آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ یہ سن کر اسے ابلیس اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے، تو کتنا اچھا ہے، اور اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے۔ تو دیکھو، جتنا ہم شیطان کو خوش کر رہے ہوں گے، اتنا ہم برائی کی طرف جائیں گے۔ وہ ہم پر آسانی سے حملہ آور ہوگا، پھر وہ ہمارا صبر بھی ختم کرے گا، برداشت بھی، محبت بھی، اور ایک دن یہ پاکیزہ رشتہ بھی۔ اللہ نہ کرے، نائلہ نے پریشانی کے عالم میں فوراً کہا۔
میں اب شیطان کو خوشیاں نہیں منانے دوں گی۔ اگر وہ میاں بیوی کی لڑائی سے خوش ہوتا ہے تو وہ یقیناً ان کی محبت سے خار کھاتا ہوگا۔ اب میں اسے خوش نہیں ہونے دوں گی۔ ہاں انشاءاللہ۔ اس نے اپنا فون اٹھا کر نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا۔ کسے فون کر رہی ہو؟ شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عزیز کو، اس نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ الحمدللہ، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، اس نے ہنستے ہوئے اپنی بہن کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ جواباً نائلہ نے ہنستے ہوئے سائڈ پر پڑا کشن اٹھا کر اس کی طرف اچھال دیا تھا۔ وہ کینیڈا کی اسٹریٹس میں سیاہ عبائے میں ملوث بکلیٹس اور پمفلٹس اٹھائے وہاں آنے جانے والوں میں بانٹ رہی تھی۔ بینش پیچھے مرسیڈیز میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ فاطمہ نے بینش کو اپنے ساتھ آنے سے منع کر دیا تھا، وہ اکیلے یہ کام کرنا چاہتی تھی۔ ہیلو سسٹر، دیر از اے میسج فار یو۔ وہ مسکرا کر ہر گزرنے والے کو مارننگ گریٹنگز کے ساتھ وہ بکلیٹس دے رہی تھی۔ ایک بکلیٹ کا فرنٹ پیج چمکتا ہوا گولڈن اور بلیک کلر کا تھا، جس پر گولڈن رنگ سے آیت کا ترجمہ انگلش میں لکھا تھا۔ القرآن چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 10 We have certainly sent down to you a book in which is your mention. Then will you not reason? ترجمہ: اور تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہ لوگے؟ اس چھوٹے سے بکلیٹ میں کچھ مخصوص آیات کائنات پر غور و فکر، انسان کی زندگی اور موت، اس کائنات کے کسی رب ہونے اور توحید پر ایمان کے متعلق، اور کچھ احادیث انگلش ترجمے کے ساتھ موجود تھیں جو ایک سلیم الفطرت انسان کو جھنجھوڑ کر اسے قرآن کو سمجھنے پر مجبور کرنے کے لیے کافی تھی۔ یہ فاطمہ کی اپنی سلیکشن تھی۔ اس نے اس بکلیٹ کی ہر چیز خود سلیکٹ کر کے ڈیزائن کی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت اور پرکشش کتابچہ تھا۔ وہ ہر ایک کو مسکراتے ہوئے دے رہی تھی اور ساتھ میں کہہ رہی تھی کہ اس میں آپ کا ذکر ہے، اس میں خود کو تلاش کریں، آپ اپنا تلاش کریں، اپنی زندگی کا مقصد جانیں، اپنے محبوب کو پہچانیں، اپنے رب کو پہچانیں۔ مختلف لوگوں کا مختلف رویہ تھا، کوئی مسکرا کر لے رہا تھا، کوئی تعجب اور کوئی بیزاری سے، اوپر سے نیچے تک اس کا حلیہ دیکھتا اور کندھے اچکا کر لیے بغیر ہی چلا جاتا، مگر وہ لوگوں کا رویہ دیکھے بغیر اپنے کام میں مگن تھی۔ اس نے اب اپنا مشن بنا لیا تھا کہ جتنی بھی زندگی ہے وہ اسے اپنے رب کی راہ میں وقف کرے گی، لوگوں کو رب سے جوڑے گی۔ اللہ کی نازل کردہ ایک آیت اس کی موٹیویشن بن چکی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 110۔ بہترین امت، جس کا مقصد ہی لوگوں کی رہنمائی کرنا تھا، جس نے دنیا کو رب سے متعارف کروانا تھا، معاشرے میں نیکی کو عام اور برائی کو روکنا تھا۔ افسوس کہ امت اپنا مقام بھول چکی، افسوس کہ وہ خود ان لوگوں میں شامل ہو چکی کہ جنہیں رب سے متعارف کروانے کی ضرورت تھی۔ کتنی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی امت مسلمہ پر اور کتنی آسانی سے بھلا بیٹھی امت مسلمہ۔ کتنا بڑا حساب دینا ہوگا اس ذمہ داری کو نبھانے کا۔ وہ جب بھی سوچتی تھی سوائے افسوس اور ندامت کے اس کے پاس کچھ نہ ہوتا تھا۔ آج زندگی کے اس سٹیج پر وہ آ کر کھڑی تھی، یہ کام کر رہی تھی تو اپنا فرض نبھانے کے لیے، اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کہ کم از کم وہ اللہ کو کہہ سکے کہ ہاں اس نے اپنی حیثیت اور استقامت کے مطابق کوشش کی تھی۔ ہاں وہ بارش کا ایک ننھا سا قطرہ بنی تھی جس سے ساری زمین تو سیراب نہ ہو سکی، البتہ کسی ایک چونٹی کی پیاس بجھانے یا اس بیج کو پھاڑنے یا کسی پھول کے کھلنے میں یا سمندر میں شامل ہو کر کسی سیپ میں داخل ہو کر موتی کے بننے میں اس کا بھی کردار تھا۔ وہ اپنے رب کے حضور ناکام نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ایکسکیوز می، کیا میں 2 لے سکتی ہوں؟ کسی نے اسے کندھے پر تھپکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ جینس اور سلیو لیس شرٹ پہنے، سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والی لڑکی مسکراتے ہوئے اس کی جواب کی منتظر تھی۔ جی جی، کیوں نہیں، یہ میسج آپ سب کے لیے ہی ہے۔ اس نے فوراً سے 2 بکلیٹس اس کو مسکرا کر دے دیے۔
وہ لڑکی شکریہ ادا کرتے ہوئے چلی گئی۔ فاطمہ نے جھک کر اپنا بیگ اٹھایا تو وہ خالی ہو چکا تھا۔ اس نے الحمدللہ کہتے ہوئے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اپنے اس عمل پر رب کو گواہ بنایا ہو۔ آگے بڑھ گئی۔ بینش نے مڑ کر اسے دیکھا تو اونچی آواز میں پکار اٹھی، فاطمہ! فاطمہ، جو کہ گاڑی کے قریب آ کر لڑکھڑائی تھی، بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ اہم اہم، آج تو حیدر بھیا انگلیاں چاٹیں گے، فاطمہ نے زنیشہ کو چھیڑتے ہوئے کہا، جو صبح سے کچن میں لگی لنچ کا ارینج کر رہی تھی۔ شادی کو 3 ہفتے ہو چکے تھے۔ آج وہ پہلی بار کچن میں جا کر خود اپنے ہاتھوں سے کچھ بنا رہی تھی۔ کیا پتہ انگلیاں چبا ہی بیٹھے۔ کیا پتہ۔ ویسے بھی ان کی نگاہیں اب ہر طرف زنیشہ میڈم کو ہی ڈھونڈتی رہتی تھیں۔ مجھے تو لگتا ہے آج کے بعد کھانا بھی زنیشہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ کا پسند نہیں آنے والا جناب کو۔ اس نے ہنستے ہوئے زنیشہ کو چھیڑا، جس پر وہ شرماتے ہوئے مسکراتی ہی رہ گئی۔ وہ دونوں دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ فاطمہ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ آج اس کے پیٹ میں صبح سے بہت شدید تکلیف تھی، مگر وہ اسے برداشت کیے ہوئے زنیشہ کے ساتھ کچن میں لگی تھی۔ وہ چیئر آگے گھسیٹ کر اس پر بیٹھ کے سیلڈ بنانے میں مصروف ہو گئی، جبکہ سغرا زنیشہ کے ساتھ ہی موجود اسے گائیڈ کرتی جا رہی تھی کہ کون سی ڈش کیسے بنانی ہے۔ آج وہ دونوں لڑکیاں بڑے دھیان سے سغر لڑکیوں کی طرح اپنے کام میں مگن تھیں۔ سیلڈ بناتے ہوئے وہ اچانک پیٹ پر ہاتھ رکھ کر چیئر پر بیٹھے بیٹھے ہی جھکی۔ فاطمہ! کیا ہوا؟ زنیشہ سارا کام چھوڑ کر فاطمہ کی طرف لپکی۔ فاطمہ مسلسل جھکی ہوئی درد سے کرا رہی تھی۔ فاطمہ! فاطمہ! کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ۔ زنیشہ پریشان ہوتے ہوئے اس پر جھکی، مگر وہ کچھ بول نہ پائی۔ درد کی شدت سے فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ وہ ہونٹوں کو زور سے دانتوں میں دبائے کانپ رہی تھی۔ موم! حیدر! سغرا جاؤ جلدی سے بیگم صاحبہ اور حیدر کو بلا کر لاؤ۔ زنیشہ نے پنجوں کے بل نیچے بیٹھے ہوئے فاطمہ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تیزی سے اوپر مسز ریان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ فاطمہ! مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ زنیشہ نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے اپنا ہاتھ رکھتے پریشانی سے پوچھا تھا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا، یا شاید وہ دے ہی نہ پائی۔ اچھا چلو اٹھنے کی کوشش کرو، روم میں چل کر لیٹو، شاید کچھ آرام آ جائے۔ اس نے کھڑے ہو کر فاطمہ کو پکڑتے ہوئے کہا، مگر وہ اپنی جگہ سے بھی ہل نہ پائی۔ تکلیف! شدید تکلیف! فاطمہ آہ کے سوا کچھ بھی نہ بول پا رہی تھی۔ اس کے بہتے آنسو، اس کا سرخ ہوتا چہرہ، کپ کپاتے ہونٹ زنیشہ کو پریشان کر رہے تھے۔ اس نے فوراً فاطمہ کا ہاتھ پیچھے کر کے اس جگہ اپنا ہاتھ رکھا۔ اسے فاطمہ کے پیٹ میں کچھ سخت سخت سا محسوس ہوا، جس پر ہاتھ لگانے سے فاطمہ کی دبی دبی چیخیں نکل گئی تھیں۔ زنیشہ خود ڈاکٹر تھی، مگر اس وقت اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ کیا ہوا فاطمہ بیٹا؟ مسز ریان پریشانی سے کہتے ہوئے تیزی سے فاطمہ کی طرف لپکی۔ پیچھے سے حیدر بھی آ گیا تھا۔ زنیشہ نے سارا معاملہ بتاتے ہی فاطمہ کو بازو میں اٹھا کر لاؤنج میں پڑے صوفے پر جا کر لٹا دیا۔ یہ بے ہوش ہو چکی ہے موم، زنیشہ نے اس کے گال تھپکتے ہوئے مسز ریان سے کہا، جو کہ حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے رونے کے قریب تھی۔ حیدر نے فوراً سے پہلے ہاسپٹل فون کر دیا تھا۔ ایسا کیا ہو سکتا ہے اچانک؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ مسز ریان نے روتے ہوئے زنیشہ سے کہا، ریان صاحب شادی کے دوسرے ہفتے ہی واپس کینیڈا چلے گئے تھے، جبکہ سیف پڑھائی کے سلسلے میں دوسرے شہر جا چکا تھا۔ آج کل بس یہ 4 لوگ ہی گھر پر موجود تھے۔ حیدر پریشانی کے عالم میں ایمرجنسی وارڈ کے سامنے چکر لگا رہا تھا۔ سب ڈاکٹر کے باہر آنے کے منتظر تھے۔ اس نے ہمیں کبھی کچھ نہیں بتایا کہ اس کے پیٹ میں کوئی درد وغیرہ ہے، جبکہ زنیشہ نے مسز ریان کو اس کے پیٹ میں موجود کسی سخت چیز کے بارے میں بتایا تھا۔ اللہ کرے سب ٹھیک ہو۔ میری اکلوتی بیٹی ہے، فکر تو مجھے کھائے جا رہی ہے۔ مسز ریان نے روتے ہوئے سر پیچھے دیوار سے ٹکا لیا تھا۔ ادھر ریان صاحب بار بار حیدر کو فون کر کے فاطمہ کے متعلق دریافت کر رہے تھے، مگر وہ کیا بتاتا، ابھی تو اسے خود کوئی علم نہیں تھا۔ کیسے لوگ ہیں آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ بچی کتنے عرصے سے تکلیف میں مبتلا ہے۔ ان کے فیملی ڈاکٹر اسلان نے افسوس اور غصے کے ملے جلے تاثرات میں حیدر سے کہا، ڈاکٹر صاحب ہمیں واقعی اندازہ نہیں تھا کہ مسئلہ اتنا بڑا ہوگا۔ مسز ریان نے روتے ہوئے کہا،
اس بچی کے پیلے رنگ گرتے وزن کو بھی آپ لوگوں نے نوٹس نہیں لیا۔ یقیناً ان کا کھانا پینا بھی کم ہو چکا ہوگا۔ مسز ریان منہ نیچے کر کے ہی رہ گئی تھی۔ کیا بتاتی کہ ریان صاحب نے تو 1 مہینہ پہلے ہی یہ بات کی تھی، مگر انہوں نے سیریس نہیں لیا تھا۔ دیکھیے حیدر، آپ بھی اسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز میں ذرا سی کوتاہی کتنے بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ جی میں جانتا ہوں، حیدر نے شرمندگی چھپاتے ہوئے کہا۔ خیر آپ اللہ سے دعا کیجیے کیونکہ معاملہ کافی سنگین ہو چکا ہے۔ 1-2 دن میں ہم مزید انہیں یہاں ٹریٹ کر دیں گے، مگر ٹیسٹ کریں گے، پھر ہی انشاءاللہ کچھ فائنل بتا سکیں گے۔ جی بہتر، بہت بہت شکریہ۔ حیدر ڈاکٹر اسلان سے ہاتھ ملاتا ہوا مسز ریان اور زنیشا کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اسے ہاسپٹل سے گھر آئے ہوئے پورے 3 دن ہو چکے تھے۔ اس نے خود کو کمرے میں جیسے بند کر رکھا تھا۔ مسز ریان کھانا کھلانے آتی، اس سے پیار کرتی، مگر وہ خاموش ہو چکی تھی، مسلسل خاموش، ایک ہی جگہ ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہتی۔ کبھی کھا لیا تو 2-3 نوالے کھا لیے، ورنہ وہ بھی نہ کھاتی۔ جب سے اسے اپنی بیماری کا پتہ چلا تھا، اس کا دماغ معاف تھا، شاید ذہنی طور پر قبول کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی اس حالت نے سب گھر والوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ نہ کچھ بولتی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے۔ مسز ریان نے روتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے کہا۔ ماں کی ممتا آج اس کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ تم پریشان مت ہو، 1-2 دن تک فائنل رپورٹ آ جائے گی، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ ریان صاحب نے اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ دونوں ماں باپ کے چہروں پر جیسے 1 ہفتے میں ہی بڑھاپے کا اثر اتر آیا تھا۔ لیور کینسر، یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے، ریان صاحب نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر اسلان کہہ رہے تھے اسے کوئی چوٹ لگی ہے جس کا فوری علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہاں انفیکشن ہو گیا تھا، جس نے کینسر سیلز کی گروتھ کا رستہ ہموار کیا۔ مسز ریان اب سسکیاں لیتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ ریان صاحب اس کی رپورٹس دیکھنے میں مصروف تھے۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ قرۃ العین اپنی ماں کے ساتھ اس کے روم کی چینجنگ کر رہی تھی۔ فون کی آواز پر فوراً بھاگ کر آئی۔ اسے لگا شاید فاطمہ کا فون ہو۔ 2 ہفتے ہو گئے تھے اس سے رابطہ نہیں ہو پایا تھا۔ کس کا فون ہے بیٹا؟ قرۃ العین کی امی نے پوچھا۔ امی پتہ نہیں، انجان نمبر ہے، یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا اور دوبارہ کال کرنے لگی۔ فون مسلسل بج رہا تھا، 1 مس کال، 2، 3، 5، 7۔ اینی فون اٹھا لو، کیا معلوم کوئی ایمرجنسی ہو۔ اس کی ماں کہنے پر اس نے فون اٹھا لیا، مگر کچھ بولی نہیں۔ ہیلو، السلام علیکم، کیا میں قرۃ العین سے بات کر سکتی ہوں؟ آواز جانی پہچانی تھی۔ وعلیکم السلام، جی میں قرۃ العین بات کر رہی ہوں، آپ کون؟ میں فاطمہ کی والدہ مسز ریان بات کر رہی ہوں بیٹا، کیا آپ کچھ دیر کے لیے ہماری طرف آ سکتی ہیں؟ آنٹی سب خیریت ہے؟ فاطمہ ٹھیک ہے نا؟ آپ آ جائیں تو انشاءاللہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، مسز ریان نے بہت مضبوط لہجے میں کہا تھا، جیسے وہ خود بھی اپنی آواز کی کپکپی محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جی انشاءاللہ میں آتی ہوں۔ فاطمہ میری جان، ایسے مت کرو، دیکھو سب پریشان ہو رہے ہیں نا، دروازہ کھولو پلیز۔ قرۃ العین نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اس کی منت کی۔ آج چوتھا دن تھا۔ فاطمہ نے صبح سے کمرے کا دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ وہ کسی کے کہنے پر بھی دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ مسز ریان کو ڈر ہوا کہ کہیں خود کو کچھ نہ کر لے، اور انہوں نے پریشان ہو کر قرۃ العین کو بلوا لیا تھا کہ شاید وہ اس کے کہنے پر دروازہ کھول دے۔ قرۃ العین کے آتے ہی مسز ریان نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ لیور کینسر کا سن کر قرۃ العین کو جھٹکا لگا۔ اسے یقین ہی نہ آ رہا تھا۔ آنٹی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے تو حیدر بھائی کی مٹھائی کھلانے میرے گھر آئی تھی، وہ بھی ہنستی کھیلتی تھی۔ اس دن کا منظر یاد کرتے ہی قرۃ العین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بس بیٹا، حیران تو ہم سب بھی رہ گئے۔ 1-2 دن تک فائنل رپورٹس آ جائیں گی تو کچھ پتہ چلے گا، انہوں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب بہتر کریں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ اگر آپ نے ہمت ہار دی تو فاطمہ کو ہمت کون دلائے گا؟ قرۃ العین اپنے آنسو چھپا کر مسز ریان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے انہیں تسلی دینے لگی۔ وہ مسلسل فاطمہ کو بلاتے ہوئے اس کے روم کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ فاطمہ، فاطمہ،
دروازہ کھولو۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہیں اتنا کہنے پر ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ سورہ العنکبوت آیت نمبر 2۔ یہ تمہاری آزمائش ہے فاطمہ، کیا تم فیل ہو جاؤ گی؟ اس نے آخری بار کوشش کرتے ہوئے روتے ہوئے یہ آیت پڑھی۔ دروازہ اب بھی نہ کھلا۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے معصومے کے تاثرات لیے واپس پلٹی۔ زنیشا اور مسز ریان جو پیچھے ضبط سے کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، بے اختیار رو پڑی۔ ابھی 2 قدم آگے ہی بڑھی تھی کہ پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے پیچھے لپکی۔ فاطمہ کے بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ غائب تھا، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے بن چکے تھے، رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ ویران آنکھوں سے قرۃ کو تک رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر قرۃ سے رہا نہ گیا۔ وہ فوراً سے بھاگ کر اس کے گلے لگ کر سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ وہ کچھ عرصہ پہلے نکھری نکلی سی گلابی گڑیا لگتی تھی۔ اس کی نزاکت دیکھ کر وہ اسے پیار سے دیکھتی رہتی تھی۔ آج اس کی ایسی نادرہ حالت دیکھ کر قرۃ ہمت ہار بیٹھی تھی۔ وہ جو خود کو مضبوط کر کے دوسروں کو ہمت دینے آئی تھی، اب خود بچوں کی طرح اس سے لپٹ کر رو رہی تھی، جبکہ فاطمہ بغیر کسی تاثر، بغیر ہلے، بغیر بولے اس کے ساتھ لگے ایسے ہی کھڑی تھی۔ تو کیا یہ بھی میرے ایمان کی آزمائش ہے؟ فاطمہ نے بہت سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ قرۃ کو لگا جیسے اسے یہ سب اس وقت نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ادھر آؤ، پہلے ادھر بیٹھو۔ قرۃ نے فاطمہ کو کندھوں سے پکڑ کر اندر لے جاتے ہوئے بیڈ پر بٹھا دیا۔ زنیشا اور مسز ریان نے اندر آنا مناسب نہ سمجھا، لہٰذا فاطمہ کے کمرے کا دروازہ بند کر کے خود باہر لاؤنج میں ہی بیٹھ گئیں۔ ہماری زندگی میں جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اللہ کی مرضی حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ جانتی ہوں، فاطمہ نے جواباً کہا۔ پھر جانتے ہوئے بھی یہ رویہ کیوں؟ مومن تو اللہ کی ہر رضا پر راضی ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا۔ مومن کے معاملے میں تعجب ہے کہ اس کے کاموں میں خیر ہے، اس کے سب کاموں میں خیر ہے اور یہ مومن کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ اگر اسے کوئی نعمت اور آسانی نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے تو اس میں اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ صحیح مسلم 2999۔ اب صبر کیا ہے کہ وہ جزا و فضا نہیں کرتا، شکوے نہیں کرتا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ وہ راضی بررضا رہتا ہے۔ میرے رب کی مرضی ابھی میرے لیے یہی ہے، میں راضی۔ پھر وہ مصیبت بھی اس کے لیے خیر کا سبب بن جاتی ہے۔ مصیبت کیسے خیر کا سبب بن سکتی ہے؟ فاطمہ نے ویران اور خالی آنکھوں سے پوچھا۔ وہ اس طرح سے کہ جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرا مومن بندہ اتنے سخت حالات میں بھی کوئی شکوہ نہیں کر رہا، بدگمان نہیں ہو رہا، لہٰذا آزمائش کے بدلے اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں، اس کے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں اور اس کے دل کو سکون سے بھر دیتے ہیں، اس کا اپنے اوپر توکل مضبوط کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ وہ حدیث یاد ہے نا کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھے تو اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو اب چونکہ یہ آزمائش آ چکی ہے، لہٰذا ہم اس کامل کر اچھے سے سامنا کریں گے انشاءاللہ۔ قرۃ نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر بکھری بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ جواباً فاطمہ نے بس اس بات میں سر ہلا دیا جیسے وہ کچھ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ کبھی کبھی انسان خود بھی اپنے دل کی حالت نہیں جانتا، اس کے لبوں پر خاموشی ڈیرے ڈال لیتی ہے، ذہن الجھ جاتا ہے، اس وقت بس وہ سب سے کٹ کر کہیں دور بھاگ جانا چاہتا ہے، اپنی ذات سے بھی دور، مگر دنیا میں ایسا کہاں ممکن ہوتا ہے؟ کچھ کہو گی نہیں؟ اس کی ایسی اداس خاموشی پر قرۃ کا دل کٹ رہا تھا۔ فاطمہ نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کچھ تو کہو۔ اس سے برداشت نہ ہوا۔ قرۃ، کیا میں اتنی جلدی مر جاؤں گی؟ قرۃ جو پہلے ہی اپنے جذبات پر قابو رکھ کر اس نازک لمحے میں اس کو تھامنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی اس بات پر کمزور پڑ گئی۔ اللہ تمہیں شفا دیں گے میری جان، انشاءاللہ۔ میں اللہ سے بہت دعا کروں گی اپنی ایمان کی ساتھی کے لیے۔
جبکہ فاطمہ کی آنکھیں اب بہنے لگی تھیں۔ میں نے تو ابھی اللہ سے ملاقات کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کی کیرت، کہ اللہ مجھے اتنی جلدی اپنے پاس بلا لیں گے۔ پلیز فاطمہ، ایسے مت کہو پلیز، اس نے فوراً سے فاطمہ کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر فاطمہ کی قمیض میں جذب ہو رہے تھے، جس کی نمی اس کو اپنے کندھے پر محسوس ہوئی تھی۔ قرۃ العین کے آنسو اس کے گلے میں پھندا بن کر پھنسے ہوئے تھے، جنہیں وہ فاطمہ کے سامنے نہیں بہانا چاہتی تھی۔ مجھے پتہ ہے قرۃ، یہ بیماری جس سٹیج پر پہنچ چکی ہے، اب بہت کم وقت ہے میرے پاس۔ اس نے روتے ہوئے قرۃ کو خود سے جدا کرتے ہوئے کہا۔ تم تو میری دوست ہو قرۃ، تم تو آخرت پر ایمان رکھنے والی ہو نا، دوسروں کی طرح۔ تم تو مجھے حقیقت سے منہ پھیرنے کو مت کہو، تم تو مجھے اس دنیا کی حقیقت دکھاؤ۔ مجھے کہو کہ فاطمہ، تم اپنی قبر کے لیے تیاری کرو، مجھے کہو کہ تم اپنی قبر کے اندھیرے اور اس کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ تم مجھے قبر کے سوال جواب یاد کرواؤ۔ تم مجھے بتاؤ کہ میں بہت جلد اللہ سے ملنے والی ہوں، اس کے سامنے جانے والی ہوں۔ پتہ نہیں وہ راضی ہوں گے بھی یا نہیں۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ قرۃ، مجھے تو ابھی قبر کے مراحل تک کا علم نہیں ہے، میرا تو قرآن کورس بھی مکمل نہیں ہوا، میں کیسے اس اندھیرے گڑھے میں بغیر علم کے جاؤں گی قرۃ، مجھے بتاؤ نا، مجھے یقین نہیں آ رہا، کیا زندگی اتنی بے ثبات ہے؟ اب وہ روتے ہوئے قرۃ العین کے کندھے جھنجھوڑ رہی تھی، جبکہ قرۃ العین کے پاس کوئی جواب نہ تھا، صرف آنسو بہے تھے۔ قرۃ، کیا بابا، حیدر، سیف بھیا مجھے قبر میں ڈال آئیں گے؟ کیا سب مجھے اکیلا چھوڑ دیں گے ادھر مٹی میں، اندھیرے میں؟ میں تو ادھر نرم بستر پر سوتی ہوں، اس نے اپنے بیڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ قرۃ، میں تیار نہیں ہوں ابھی، میں بالکل تیار نہیں ہوں، پلیز نا قرۃ، پلیز، اللہ سے کہو نا، تھوڑا ٹائم اور دے دیں، تھوڑے سال اور، میں بالکل وقت ضائع نہیں کروں گی، میں اپنی ہر بری عادت، ہر گناہ کو چھوڑ دوں گی، ہر لمحہ نیکیاں کروں گی، میں لمحے لمحے اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں گی۔ ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، پلیز قرۃ، تم دعا کرو نا، وہ تمہاری دعا ضرور سنیں گے، تم اس کی بہت پیاری نیک بندی ہو، تم کہو نا اس سے۔ وہ سسکیاں لیتے لیتے اس کا ہاتھ زور سے پکڑتے ہوئے اس کی گود میں جھک گئی تھی۔ قرۃ العین اس کے ساتھ لگ کر رو رہی تھی۔ اللہ میری دوست کو شفا دے دے، اللہ تعالیٰ فاطمہ کو ٹھیک کر دے، پلیز پیارے اللہ۔ وہ دبی دبی سسکیوں میں فاطمہ کی کمر پر سر رکھے اللہ کو پکار رہی تھی۔ مما، ہمت کریں، اگر آپ ایسے ہمت ہاریں گی تو فاطمہ کو کون سنبھالے گا؟ حیدر نے بہت مضبوط لہجے میں مسز ریان کے کندھوں پر تھپکتے ہوئے کہا، جو کہ سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ زنیشا اور ریان صاحب سامنے صوفے پر خاموش بیٹھے تھے، اداسی اور بے بسی کے آثار واضح ان کے چہروں سے عیاں تھے۔ کمرے میں عجیب سا سناٹا تھا اور ویرانی چھائی ہوئی تھی، ہر چمکتی چیز نے اپنی چمک گویا کھو دی تھی۔ ہم ایک ٹرائی اور کریں گے، انشاءاللہ، اللہ شفا دینے پر قادر ہیں، ریان صاحب نے سامنے ٹیبل پر پڑی رپورٹس پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ ہم اسے کینیڈا لے کر جائیں گے۔ سب نے ریان صاحب کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر اسلان نے کہا ہے کہ آپ اسے باہر کسی بڑے کینسر ہاسپٹل میں لے جائیں اور ٹرانسپلانٹیشن کروائیں۔ انہوں نے اس کا بھی کوئی اطمینان نہیں دلایا، کیونکہ کینسر تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، مگر ہم کوشش کریں گے، انہوں نے بہت پر امید لہجے میں کہا۔ جی ڈیڈ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں جلد از جلد یہ ٹریٹمنٹ کروا لینا چاہیے۔ حیدر نے حامی بھری۔ ریان صاحب نے رپورٹس اٹھا کر دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹر نے مایوس کن لہجے میں کہا تھا کہ وہ زیادہ پر امید نہیں ہیں، کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہے، اور بلڈ وامٹنگ کا آنا یہ بہت خطرے کی بات تھی جسے اس وقت سیریس نہیں لیا گیا تھا۔ البتہ انہوں نے علاج کرتے رہنے کا کہا تھا کہ شاید اللہ کوئی سبب بنا دیں اس کے لیے، اس لیے ٹرانسپلانٹیشن سے پہلے سرجری کرنے کی تاریخ دی گئی تھی۔ زنیشا، میری زندگی کا سورج بھی ایسے ڈوب رہا ہے، آنکھوں میں نمی لیے اس نے سورج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو ڈوبنے کی تیاری کر رہا تھا۔ آج وہ دونوں ٹیرس پر بیٹھی تھی۔ زنیشا،
میں غیر محسوس طریقے سے تبدیلی آنے لگی تھی۔ وہ فاطمہ کو دیکھ کر ہمیشہ حیرت میں ڈوب جاتی تھی۔ اس کا صبر، اس کی باتیں، اس کا عمل اسے بہت متاثر کر رہا تھا۔ وہ اس کے بہت قریب رہنے لگی تھی۔ اللہ والوں کی قربت ایسے ہی متاثر کیا کرتی ہے۔ اگر میں چاہتی ہوں مرنے سے پہلے میرا رب مجھے اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لے۔ چنے ہوئے؟ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ میں چن لی جاؤں، the chosen one۔ تمہیں پتہ ہے یہ چناؤ ہوتا ہے نا، بڑا خاص ہوتا ہے۔ دیکھو، دنیا میں جب کسی بادشاہ کے دربار میں کسی کو خاص مقام ملتا ہے یا کسی پارلیمنٹ کے کسی کو بڑا عہدہ ملتا ہے، یا پھر کسی کمپنی میں ایک عام امپلائی کی پروموشن کسی خاص مقام پر ہوتی ہے، یا استاد ایک عام سے اسٹوڈنٹ کو کلاس کا مانیٹر بنا دیتا ہے، یا سسرال میں بڑی بہو ہونے کی وجہ سے رسپیکٹ ملتی ہے، تو کیا احساس ہوتا ہے، کیا جذبات ہوتے ہیں۔ لوگ دنیا میں ہونے والے اس چناؤ پر خوش ہوتے ہیں، مگر میں چاہتی ہوں کہ میرا اس رب کے ہاں چناؤ ہو جائے، وہاں بھی میں ایک عام مسلمان سے خاص مومنین کی صف میں چن لی جاؤں، پھر وہاں سے محبین، اس سے محبت کرنے والوں میں وہاں سے محسنین کے گریڈز حاصل کر لوں، جن سے میرا رب محبت کرتا ہے، جن کے ساتھ وہ ہوتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ہدایت کا چراغ بن جاؤں، دنیا میں کوئی جانے یا نہ جانے، میں وہاں اوپر آسمانوں میں فرشتے مجھے جانتے ہوں، مجھ سے محبت کرتے ہوں، میرے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہوں، اور پتہ ہے میں کیا چاہتی ہوں کہ وہ مجھے کس نسبت سے جانے۔ زنیشا نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جو اب ڈوبتے سورج کو بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس نے جواب کا انتظار کیے بغیر اپنی بات جاری رکھی، صرف اس نسبت سے کہ فاطمہ اللہ سے محبت کرنے والی لڑکی ہے، فاطمہ رب کی خاطر ہر قربانی دے دینے پر تیار رہنے والی ہے، اس کی ترجیح اول اس کا رب ہے، اس کی خواہش اس کے رب کی رضا ہے، اس کی طرف اس کے رب کا دیدار ہے، اس کا دین اس کا فخر ہے، اس کی زندگی اور موت اس رب کی امانت ہے جسے وہ ضائع نہیں کر رہی۔ ہاں، مجھے یہاں گمنام رہ کر وہاں مشہور ہونا ہے۔ آنسو ٹپ ٹپ گر کر اس کے سفید دوپٹے کو بھگو رہے تھے۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، مگر پھر بھی ایک نورانی چمک اس کے چہرے کا ہالہ بنائے ہوئے تھی۔ اس کی نظریں مسلسل دور کہیں آسمان پر جمی ہوئی تھیں۔ زنیشا بس خاموش بیٹھی تھی، شاید وہ خاموش رہ کر فاطمہ کی باتیں سننا چاہتی تھی۔ فاطمہ کے خاموش ہونے پر اس نے بھی آسمان پر دیکھا جہاں سورج ڈوب چکا تھا۔ ایک حسرت بھرا سوال تھا اس کی آنکھوں میں، اس کے دل میں، کیا وہاں آسمان کے پار زنیشا کو بھی کوئی جانتا ہوگا؟ اینی، ذرا بات سنو۔ اینی، کدھر ہو بیٹا؟ کریڈولین کی والدہ صحن میں چارپائی پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ یہ شام کا وقت تھا۔ اینی؟ جی امی، میں آ رہی ہوں۔ کریڈولین، جو کہ اپنے کمرے میں عصر کی نماز کے بعد دعا میں مشغول تھی، اس نے اپنے آنسو صاف کر کے جائے نماز لپیٹتے ہوئے کہا، جی امی، کیا کر رہی تھی؟ آج زیادہ دیر کر دی۔ جی امی، بس فاطمہ کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اس نے آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے کہا، اللہ اسے جلد اور کامل شفا دے، بہت پیاری بچی ہے، بہت صبر والی ہے، اللہ اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت ہمت دے۔ آمین۔ آپ مجھے کیوں بلا رہی تھیں امی؟ ہاں، وہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ آج صبح جب تم فاطمہ کی طرف تھی تو شہریار کی والدہ آئی تھیں، تمہارا پوچھ رہی تھی۔ اچھا، پھر آپ نے کیا کہا؟ اس نے استفسار کیا۔ میں نے انہیں فاطمہ کا بتایا کہ وہ 2 ہفتوں سے بیمار ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے تم روز اس کی طرف جاتی ہو، خیر دعائیں دے رہی تھی تم دونوں کو، اللہ قبول کرے، مگر وہ کسی اور مقصد کے لیے آئی تھی۔ کریڈولین نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ شہریار چاہتا ہے کہ 1 مہینے کے اندر نکاح کر دیا جائے۔ میں نے ماں سے مشورہ کیا تھا، اس نے استخارے کا کہا ہے، تم استخارہ کرنا۔ البتہ میرا دل مطمئن ہے، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، میں چاہتی ہوں تم جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ وہ سبزی کاٹنے میں مشغول کریڈولین کو یہ سب باتیں کہہ رہی تھی۔ امی پلیز، ابھی نہیں، آپ جانتی ہیں نا فاطمہ کتنی بیمار ہے، میں ابھی تیار نہیں ہوں، اس نے گویا منت کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا، اللہ اسے صحت دے، مگر دیکھو تمہاری بھی تو زندگی ہے نا۔ اب شہریار کی خواہش ہے
ایسے انکار کرنا اور بغیر کسی وجہ کے مجھے بالکل مناسب نہیں لگتا، مگر امی، اس نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، تم استخارہ کر لو، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ ان کی تیاری مکمل ہے، انہیں کوئی جہیز نہیں چاہیے، بس سادگی سے نکاح کر کے رخصتی چاہتے ہیں۔ اچھا، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ فرمانبردار اولاد کی طرح سر جھکا کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی، یا اس کا رب جانتا تھا، اس کا دل کس کرب میں مبتلا تھا۔ سرجری کا کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آیا تھا۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، لہٰذا اب فاطمہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کینیڈا جانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ مما، میرا دل نہیں کرتا یہاں سے جانے کو، اس نے اداسی بھرے لہجے میں کہا۔ مگر میرا بیٹا، جانا تو پڑے گا نا، آپ کا ٹریٹمنٹ ضروری ہے۔ مما، اگر یہاں آنے سے پہلے وہیں پر میری ڈیتھ ہو گئی تو؟ فاطمہ، ایسے نہیں کہتے۔ مسز ریان، جو کہ فاطمہ کے کمرے میں اس کے ساتھ اس کے کپڑے پیک کر رہی تھیں، اس کی یہ بات سن کر ان کے ہاتھ رک گئے تھے۔ تمہاری ایسی باتیں مجھے بہت اذیت دیتی ہیں۔ فاطمہ نے ان کی آنکھوں میں واضح نمی دیکھی تھی۔ اوکے میری پیاری سی مما، اب آپ کی بیٹی آپ کو اذیت نہیں دے گی، آپ کو تنگ نہیں کرے گی۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے مسز ریان کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، ہاں، میں دنیا میں تو ان کو کچھ دے پاؤں یا نہیں، مگر میں ایسا کچھ ضرور کروں گی کہ قیامت کے دن ان کو اپنی اس بیٹی پر فخر ہو، انہیں اللہ آنر دیں کہ ان کی اولاد ان کے لیے درجات بلند کا سبب بنی، انشاءاللہ۔ اس نے دل ہی دل میں عزم کرتے ہوئے اپنی ماں کے چہرے کو چوم لیا۔ کتنا عرصہ گزر گیا تھا اس طرح سے ماں کے ساتھ گلے لگے، اس کی ممتا کو محسوس کیے۔ شکر گزاری کے احساس سے اس کا دل بھر چکا تھا، جس کا اظہار اس کی نم آنکھوں سے ہو رہا تھا۔ مسز ریان اس کا ماتھا چوم کر دوبارہ کپڑوں کی پیکنگ میں مصروف ہو چکی تھی۔ تو ہمارے شہزادے کی شہزادی گھر آنے لگی ہے جی۔ نائلہ نے کریدلین کے نکاح کے لیے خریدے ہوئے سامان کو خوبصورتی سے پیک کرتے ہوئے شہریار کو چھیڑا۔ چپ کر کے سامان کو اچھے سے پیک کرو۔ شہریار نے سنجیدہ رہنے کی کوشش میں اس کی بات ٹالی۔ ہاں ہاں، کہہ دو نا، جو اپنی پسند سے چوڑیاں لائے ہو اسے احتیاط سے پیک کرو، کہیں وہ ٹوٹ نہ جائیں۔ جو سوٹ اپنی پسند سے خریدا ہے وہ اسے پیک کرو کہ وہ خوش ہو جائیں۔ آج نائلہ فل موڈ میں سے چھیڑ رہی تھی۔ ہاں تو اب تو وہ ہماری ہونے والی زوجہ محترمہ ہے نا۔ اوئے ہوئے، زوجہ، وہ بھی محترمہ۔ تم لوگ بعد میں باتیں کر لینا، جلدی سے سامان پیک کر لو، پھر باقی کام بھی کرنے ہیں۔ اماں، جو بھی جلدی میں کمرے میں داخل ہوئی تھی، انہوں نے کہا، امی، آپ کا تو بیٹا ابھی سے ہی جوڑوں کا غلام بن گیا ہے۔ نائلہ نے شہریار کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ شہریار، جو نائلہ کی اس بات پر حیرت سے منہ کھولے اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ماں نے بلند آواز میں قہقہہ لگایا، ارے کیوں چھیڑ رہی ہے اپنے بھائی کو؟ میرا مطلب، میرا بیٹا اس کا نہیں، اس کے دین کا غلام ہو گیا ہے۔ اماں ہونٹ چباتے ہوئے مسکرائیں۔ اماں، تو یہ حقیقت ہی ہے، اب آپ تو اس کے ساتھ نہ مل جائیں۔ اوہ، تو یہ حقیقت ہی ہے۔ شہریار کے بھویں سکیڑنے پر نائلہ نے مزید ٹانگ رکھی۔ اچھا چلو اب بس کرو نائلہ، جلدی سے پیکنگ کرو، پھر سالن بھی بنانا ہے، اماں نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے وارننگ دی، جس پر شہریار نے ہنستے ہوئے قہقہہ لگایا، وہاں جا کر مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی؟ وہ نم آنکھوں سے اس کا ہاتھ تھامے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں ایسا لگا بھی کیوں قرت؟ تم تو میری قرۃ العین ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اس کے اس سوال پر فوراً فاطمہ نے قرۃ العین کو گلے سے لگا لیا۔ یہ تم نے ہی تو مجھے سکھایا ہے کہ اپنے محسن کو بھولتے نہیں ہیں، بلکہ اس کے احسان کی قدر کرتے ہیں۔ تم نے مجھے رب سے جوڑا ہے قرت، رب تعالیٰ تم سے محبت فرمائے، آمین۔ اس کے گلے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ نہیں معلوم تھا کہ دوبارہ کب ملیں گے، کس حال میں ملیں گے، مل بھی پائیں گے یا، یہ سوچ کر اس کا سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ فاطمہ کی کل فلائٹ تھی، آج وہ قرۃ العین کے گھر اس سے ملنے آئی تھی۔ فاطمہ، مجھ سے کانٹیکٹ میں رہنا، انشاءاللہ میں روز تم سے کانٹیکٹ کروں گی۔ اور قرت، تم اللہ سے کہنا کہ فاطمہ کو ضائع نہ کرے، اس سے اپنے دین کا کوئی کام لے لیں، میں کچھ کر کے جانا چاہتی ہوں، انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کروں گی وہ تمہیں ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ قرۃ العین کے پاس تسلی دینے کے لیے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ وہ دونوں کتنی ہی دیر ایسے ہی گلے لگے خاموش آنسو بہاتی رہی تھیں کہ اللہ کی خاطر محبت بھی بڑی عجیب شے ہوتی ہے، اور انسان یہ محبت
اللہ سے محبت کیے بغیر آپس میں محبت کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی مٹھاس کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن سا لگتا ہے، اور انسانوں کے درمیان محبت کی وجہ صرف رب تعالیٰ کی ذات ہو، وہ محبت جو اللہ کی محبت کے تابع ہو، اس سے بڑھ کر اور کون سی محبت باعث سکون ہو سکتی ہے؟